18واں پارہ سورہ الفرقان آیات کریمہ 1 اور 2 آپ حضرات و خواتین نے ان کی تلاوت کی۔ آیت شریفہ 1 کے الفاظ مبارکہ بامحاورہ ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو توفیق الہی سے ہو چکی۔ آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ پھر سن کر کچھ مزید بات پہلی آیت کریمہ کے حوالے ہی سے عرض کرنے کا عاجزانہ توفیق الہی سے ارادہ ہے۔ بہت برکت والی وہ ذات، انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا یا بہت ڈرانے والا، سراپا ڈرانے والا ہو جائے۔ کل کے سبق میں بات یہاں اللہ کی توفیق سے پہنچی تھی علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ بہتر جانے کہ یہاں عبدہ کہنے میں کتنی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبودیت کا سب سے عظیم مقام بیان فرمایا۔ بندہ جتنا بڑا عبودیت کی صفت کے اعتبار سے ہوگا اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے۔ عبودیت اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، تو جتنا زیادہ آقا کا غلام، مطیع، فرما بردار، تابعدار ہوگا، اس کی حیثیت اتنی ہی بلند و بالا ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق جب رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ وہ ان کے بندے ہیں، تو اس سے یہ بات جلوہ گر ہے کہ عبودیت کی جو آخری منزل ہے، جس تک کوئی پہنچا نہیں، نہ پہنچے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رتبہ پر فائز۔ دوسری بات، اس لفظ مبارک میں اس مقام پر یہ تنبیہ ہے، یہ آگاہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرسل کا، مرسل کہتے ہیں بھیجنے والے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ رسول جن کو بھیجا گیا، کہ جو رسول ہے وہ مرسل کا عبد ہوتا، وہ مالک، آقا، یہ ان کا بندہ اور غلام، اور بندگی اور غلامی کے مراتب ہم سن چکے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، وہ ساری مخلوق کے سردار ہیں، سید الخلق۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے نبی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے، انبیاء کے سردار، لیکن اللہ کے حوالے سے وہ آقا، وہ بندے، وہ مالک، وہ غلام۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے اللہ کے رسولوں کو جو معبود بنایا،
کہ وہ اللہ کا فلاں بیٹا ہے، 3 اللہ میں سے ایک وہ ہے، اس ساری کہانیاں جھوٹ کا پرندہ ہے۔ رسول مرسل کا اب غلام اور وہ آقا اور مالک ہو۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ قوم، جی اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں اور دونوں ہی وجہ ہے۔ نگاہیں جمائیے، لے یکون، یکون میں سو دیٹ ہی ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ اس سے پہلے کون سا ناؤن ہے؟ عبدہ، اور دوسرا ناؤن کون سا ہے؟ الفرقان۔ 2 ناؤن ہے، ایک نہیں۔ تو یہ پروناؤن پہلے ناؤن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ جو قریبی ناؤن ہو اس کے لیے ہونا زیادہ قرین قیاس ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور دونوں کے لیے ہونا اس مقام پر بجا ہے۔ یکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ قرآن فرقان سارے جہانوں کے لیے نذیر بن جائے، تاکہ وہ بندہ جس پر اللہ کریم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا وہ جہانوں کے لیے نذیر ہو جائے۔ تو دونوں ہی معنی بجا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ للعالمین، عالمین سے مراد عالمین ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ عالم ہے۔ ایک ہے عالم، ایک ہے عالم، لام کی زیر کے ساتھ جاننے والا، لام کی زبر کے ساتھ ہر وہ چیز جو اللہ پاک کے سوا ہے۔ عالمین جمع، تو یہاں جو فرمایا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے نذیر ہو جائے، سارے جہانوں سے کیا مراد؟ جن اور انس، انسان اور جن۔ کیوں؟ باقی مخلوقات ان کا امتحان نہیں، ان کے لیے جنت اور دوزخ نہیں، ان کے لیے کامیابی اور ناکامی نہیں۔ جن کے لیے جنت اور دوزخ ہے، جن کا امتحان اور ابتلا ہے، وہ ہیں جن اور انسان۔ نوٹ فرما لیجیے، مراد العالمین سے ہر چیز جو اللہ کے سوا، گائیں، ہر چیز۔ تو کیا ان کے لیے، ان چیزوں کے لیے، نباتات، جمادات، حیوانات، ان کے لیے پابندی ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری وہ بات نہیں۔ یہاں العالمین سے مراد بولو کیا ہے؟ انسان اور جن۔ انسان اور جن کون سے؟ تمام کے تمام آپ کے تاج نبوت پہنائے جانے کے وقت سے لے کر قیامت تک آخری انسان، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر انسان جو قیامت تک آئے گا، آ رہا ہے، آیا، آپ کے تاج نبوت پہنائے جانے کے بعد وہ پابند ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایمان لائے، اس کا اقرار کرے، اور آپ سے پہلے تمام آنے والے انبیاء کی نبوت اور رسالت کو مانے، لیکن شریعت اس کو فالو کرے، اس شریعت کا تابعدار بنے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے لے کے آئے۔
پہلے انبیاء ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی اللہ جانے کتنی باتیں، بہت باتیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر آنے والے نبی، ہر آنے والے رسول، اس کی نبوت اور رسالت کا دائرہ محدود تھا، لمیٹڈ. ایک بستی میں، 2 بستیوں میں، 4 بستیوں. عربوں میں سعودی محدود بستی، محدود بستیوں کے محدود لوگ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت آفاقی ہے، یونیورسل. آپ کی نبوت کے بعد کوئی نبی بھی اگر دنیا میں آئے گا تو وہ بھی آپ کا امتی ہو کے زندگی بسر کرے گا، نبی ہو کے نہیں. آئیے اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل قرآن و سنت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ سورہ الاعراف نکالیے. سورہ الاعراف آیت شریفہ 59 دیکھیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. ہماری بات کا تعلق یہیں تک. تو نوح علیہ السلام کی نبوت سارے لوگوں کے لیے تھی یا جواب دو. آیت شریفہ 65 دیکھیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام. تو ہود علیہ السلام کی نبوت کن کی طرف تھی؟ اب آپ جی بیٹے توجہ کرو ہمارے ساتھ. ہود علیہ السلام کی نبوت کن کے لیے؟ آیت شریفہ 73 دیکھیے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمودیوں کی طرف ان کے بھائی بولو نا صالح. تو صالح علیہ السلام کی نبوت کن کے لیے تھی؟ آیت شریفہ 80 دیکھیے. وَلُوطًا، پڑھو نا. کس سے کہا لوط علیہ السلام نے؟ آیت شریفہ 85 دیکھیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، سب پڑھیے. اور مدین کی جانب کون آئے؟ یہ انبیاء اور دیگر ہر نبی اس کی آمد صرف اپنی قوم کے لیے یا محدود علاقے کے لیے. اب آئیے سورہ الاعراف کی آیت شریفہ 158 کہہ دیجیے. اے لوگو، یقیناً میں تم تمام کی طرف، بولیے. وہاں کیا تھا؟ اپنی قوم، اپنی قوم، اپنی قوم. اور یہاں کیا ہے؟ تمام. 22واں پارہ سورہ سبا آیت شریفہ 28 دیکھیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین، ان میں ایک بنیادی صفات میں فرق یہ تھا کہ ہر آنے والے نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کا دائرہ محدود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ
لا بحث. آئیے سبق کی طرف. اور یہاں کیا تھا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں. اور یہاں کوئی کہے کہ ہم نے کہا دونوں معنی ٹھیک ہیں، اگر معنی یہ ہو کہ تاکہ قرآن ہو جائے تو پھر بھی یہ بات چلے گی، یہ چلے گی. تاکہ یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے، صرف عربوں کے لیے نہیں، جزیرۃ العرب کے باشندوں کے لیے نہیں، بلکہ روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے. آفاقیت، آپ کی نبوت کا یونیورسل ہونا، دونوں معانی سے ثابت ہے. واضح ہوگی بات. آئیے ایک حدیث شریف سن کے آگے چلتے ہیں. امام بخاری نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 باتیں دی گئی، 5 خصلتیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. آپ نے وہ بیان فرمائی اور ان میں سے 5 کی بات، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور نبی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا. وَبُعِثْ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے سارے لوگوں کی طرف بھیجا. یہاں ایک بات میرے اور آپ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب باقی امتیں وہ پابند ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، تمام مذہبوں اور تمام قوموں کے لوگ پابند ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار، اعلان، اظہار کرنے کے. اب یہ امتیں جو پابند ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ان کا حق یہ ہے کہ انہیں دعوت اسلام پہنچائی جائے. اب کون پہنچائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے آئیں یا صحابہ قبر سے آئیں، کون پابند ہے؟ وہ پابندی ہے امت کی، ذمہ داری ہے امت کی کہ اس عظیم حیثیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ کے حوالے سے امت کی بھی شان ہے کہ یہ امتوں میں سے وہ امت ہے جس کی دعوت ساری انسانیت، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے. تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز ہوگا. اللہ کریم کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.